السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ اپنا آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سوال ہے ہم ایک جس کو میں نے کل سکپ کیا تھا، میں انشاءاللہ اسی سوال سے شروع کر رہی ہوں. She has asked, I have certain amount of money in the bank. At the time period in which I saved this amount, my husband did not give me any pocket money, neither any financial independence, and there was constant accountability of the amount he ever handed to me. However, he did bear all my expenses with a lavish lifestyle. During this time, I saved this amount from the money he gave for groceries. My question is that, is it Islamically wrong what I have done? Is it stealing? My sole purpose to do it with the help. My sole purpose is to do a help of my widow sister who has no mean of financially taking care of herself. My husband takes care of his sisters full-fledged, but he can't do it for my sister since she is not his responsibility. And he wants my brothers to do it, and he taunts them too. But my brothers also refuse to help my sister financially. But because I'm not financially independent, so I did this thing. ان کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ جنہوں نے ان کی ہر ضرورت اور خواہشات کا خیال رکھا اور ان کو جو گروسری اور گھر سنبھالنے کے لیے وہ اماؤنٹ دیتے رہے، اس میں سے کچھ اماؤنٹ انہوں نے جو سیونگ ہوئی اس سے ایک اکاؤنٹ کھول کر وہاں پر سیو کرنا شروع کر دیا. In her question she has mentioned کہ ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ ان سے اسکروٹنی بھی کرتے رہے. ظاہری بات ہے، جس کا پیسہ ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ پوچھے کہ کون سی چیز کتنے کی آئی ہے یا کہاں کتنا پیسہ خرچ کیا. تو ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا معاملہ ایسا رکھتے رہے کہ جس میں ان کی اسکروٹنی ہوتی رہے کہ کہاں کیا کس چیز آئی. تو آپ کے اندر جو اب اس وقت خیال آ رہا ہے کہ کیا میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، آپ کے اپنے سوال میں ہی جو کافی حد تک کلیئرٹی ہے وہ موجود ہے. ظاہر ہے آپ کے شوہر نمبر 1 جو پیسہ آپ کو دے رہے تھے وہ جس مقصد کے لیے دے رہے تھے اس میں آپ کی بہن کی فائنینشیل ایڈ نہیں تھی. 2 آپ کے ہسبینڈ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جو آپ بتا رہی ہیں ان کو کہ میں یہاں یہ پیسہ خرچ کر رہی ہوں آپ وہیں خرچ کر رہی ہیں، تو مطلب دھوکہ ہو گیا ادھر. تیسرا، آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی ان کی اپنی بہن کی مدد نہیں کرتے تھے، تو آپ کو لگا کہ آپ اپنے شوہر کے پیسوں میں سے پیسے بچا کے اپنی بہن کی مدد کر لیں. آپ کے شوہر اپنی بہنوں کی فل فلیج مدد کرتے تھے، آپ کی بہن کی کرنے کو تیار نہیں تھے. آپ رابن ہوڈ نہیں ہیں. رابن ہوڈ کا مائنڈ سیٹ یہی تھا. آج بھی معاشرے میں بہت سے چور ڈاکوؤں کا مائنڈ سیٹ یہی ہے. آپ کو اس بات کے اوپر کوئی دوسرا انسان کوئی بھی اوپینین دے سکتا ہے، لیکن آپ نے مجھ سے سوال کیا. سو کیپنگ دا ٹرانسپیرنسی اینڈ دا امانت ان مائی مائنڈ آفٹر ریڈنگ دا قرآن اینڈ سننا آئی ایم ریپلائنگ دس ٹو یو. ادروائز اگر کوئی اور آپ کو کوئی اور جواب دیتا ہے دین دیٹس یور ڈسکریشن. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، میں اپنے اسلام کی بنیاد پر اور جتنا اسلام کو میں نے سمجھا ہے میں اس بیسس پر آپ کو جواب دے رہی ہوں. آپ کے شوہر نے آپ کو جو پیسہ دیا، اگر وہ دے کر آپ سے دوبارہ اس کی اسکروٹنی نہ کرتے کہ آپ نے کہاں خرچ کیا اور کہاں خرچ نہیں کیا اور آپ اس میں سے سیو کرتی رہتی اپنی کفایت شعاری سے، جو سامان گھر میں مثال کے طور پہ 50,000 کا آتا اور اس 50,000 کے سامان کو آپ کسی دوسری جگہ سے جا کے 40,000 کا لے آئیں اور آپ نے وہ 10,000 سیو کر لیے اینڈ یور ہسبینڈ از ناٹ ایون آسکنگ کہ وہ 50,000 کہاں گئے. اس صورت میں تو شاید کوئی گنجائش بن سکتی تھی. بٹ دا پرسن ہو از ویری اسٹنجی ان دا سینس کہ اس کا رائٹ ہے، بٹ وہ پوچھ رہا ہے آپ سے، آنے پیسے کا حساب لے رہا ہے.
ظاہری بات ہے جب وہ آنے پیسے کا حساب لے رہا ہے اور آپ نے اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے سیونگ کی ہے، مینس آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو امانت میں خیانت بھی ہوگی، کیونکہ وہ تو آپ سے پوچھ رہا ہے، انویسٹیگیٹ کر رہا ہے۔ اور جب آپ نے سیونگ کو بچانا یا چھپانا چاہا تو آپ نے جھوٹ بھی بول دیا۔ آپ کو اپنی بہن کا درد آ رہا تھا جبکہ آپ کے شوہر آپ کو لیوش لائف سٹائل دے رہے تھے، اور آپ کے شوہر آپ کو انکریج نہیں کر رہے تھے کہ آپ اس کے پیسے میں سے اپنی بہن کی مدد کریں۔ تو سمپل طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی، کوئی جاب کرتی، کوئی فری لانسر کے طور پر کوئی پروجیکٹ لیتی، 4 پیسے کماتی اور ان 4 پیسوں سے اپنی بہن کی مدد کرتی۔ ایسے آپ شوہر کے مال میں امانت میں خیانت بھی نہیں کرتی اور آپ اپنی بہن کو بھی اپنے درد سے مدد کر دیتی ہیں۔ بٹ یہ رابن ہوڈ مائنڈ سیٹ کہ ادھر سے چرایا اور ادھر دے دیا، دیٹس ناٹ رائٹ۔ اچھا، اب تک آپ نے جو کیا ہے وہ سمجھ لیں لا علمی میں ہو گیا، نیت آپ کی خاص ٹھیک تھی، بٹ طریقہ آپ کا غلط تھا۔ تو اب اس سیناریو کے اندر بہتر یہی ہے کہ آپ معافی مانگیں اللہ سے، اور اس پیسے کو جو آپ کے شوہر کی سیونگ میں سے یا ارننگ میں سے بچا ہوا پیسہ ہے اس کو اپنی بہن کو کم سے کم آپ نہ دیں، اور اس کو اب آپ نے کس طرح سے اپنے شوہر کے حوالے کرنا ہے یا آپ اپنے پاس رکھنا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ آئندہ شوہر کے دیے ہوئے پیسوں میں سے پیسہ نکال کے ایسے سیو نہیں کریں کہ جس میں اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ سیو کر رہے ہیں، اور جبکہ اس نے منع کیا کہ بہن کی مدد میرے پیسے سے نہیں کرنی، وہ آپ کر رہی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، بیکاز اب یہ آپ نے پوچھا ہے کہ should I tell my husband of the amount what is actually his amount؟ مجھے نہیں پتا آپ کے شوہر کی طبیعت کیسی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس انسان کی زندگی بھر آپ نے غیبت کی ہے، دین پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس انسان سے معافی مانگنی ہے۔ ابھی وہ ایک ایسا انسان ہے جو نہایت غصے والا ہے، ابھی تک تو اس کو پتا نہیں تھا کہ آپ اس کی غیبت کرتے ہیں۔ جب آپ نے اس کو بتا دیا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو اب پتہ چلے گا جو رشتہ تھوڑا بہت قائم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، تو پھر حکمت وہاں کچھ اور چاہیے ہوتی ہے۔ ان دا سیم کیپیسٹی آپ پر اپلائی کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے شوہر کی طبیعت کیسی ہے، غصہ ہے، نرمی ہے، آپ کے شوہر کے اندر کتنی ریزیلینس ہے غلط بات کو برداشت کرنے کی۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بتانا ان کو اکھاڑ دے گا، آپ سے بدزن کر دے گا اور آج کے بعد وہ کبھی بھی آپ پر یقین نہیں کریں گے، پھر آپ بے شک ان کو نہ بتائیں۔ بٹ اتنا میں ضرور کہوں گی کہ اب اس پیسے کو 1 آپ اپنی بہن کو نہیں دیں، 2 اب مزید پیسہ اس کے اندر اپنے شوہر کا پیسہ مت ایڈ کریں، اس پیسے کو رکھا رہنے دیں، جو پروفٹ آئے اس کو گھر پر لگائیں یا اپنے شوہر کو آپ سمجھتے ہوئے جو مناسب سمجھتی ہیں اس کے مطابق آگے کنٹینیوشن اپنے اس معاملے کی کریں۔ اگلا سوال ہے کہ It's been 15 years of my marriage. I got married at a very young age. My husband told me to take care of his family and it should be my first priority. So I always give their rights to them. After ages, when everyone gets settled in their life, my husband started blaming and complaining me that I'm not a good wife. He never take interest in kids' life like a father should. I take care of my kids alongside I try my 100% to make my husband happy. But he still blame me and expect me to behave like early married girl. I'm outgrow of that affection, but still I try and he still blames me. And said statement like a maid is better than you. He has extramarital affairs. I know that. Still, I never encountered him. He did all the wrongs and blamed me for that which I couldn't understand. Because all of these I started questioning myself and feel like I'm the one who is wrong. And he said me that I'm wrong. He filled me with so many doubts and regrets. Now my kids get disturbed. Everyone is happy from me except him. Can you please tell me where I go wrong, what I do? اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خدمتوں کا جو آپ نے سسرال کے ساتھ کی، بچوں کے اوپر وقت لگانے کا، شوہر کو خوش رکھنے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ اگر آپ نے جو کچھ یہاں لکھا ہے آپ نے وہی کیا ہے تو آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ایک نارسسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو انسان آپ کو کبھی بہت تعریف کرتا ہے اور کبھی زمین پہ گرا دیتا ہے۔
ایک نارسسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو آپ کو خاص طور پہ شوہر ہوتے ہوئے اگر ایک انسان نارسسٹ بیہیویئر رکھتا ہے، یہ وہ انسان ہوتا ہے جو آپ کو ہر وقت گلٹی فیل کراتا رہتا ہے. لائک اف اینی تھنگ ول گیٹ رانگ ان دا ہوم ان دا ہاؤس، مثال کے طور پہ اگر میڈ نے کھانا جلا دیا، اگر میڈ نے برتن توڑ دیا، اگر میڈ نہیں آئی، اگر بچہ فیل ہو گیا، اگر آپ کے شوہر کی بہن اس سے لڑ کے چلی گئی، اگر آپ کی ساس اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئی، تو ان ساری باتوں کا بلیم نارسسٹ شوہر اپنی بیوی کے سر پہ ڈال دیتا ہے. اب یہ تو ایک سیناریو ہے جو میں نے سوال کو سمجھ کے اور پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. کیا کرے وہ بیوی جس کا شوہر ایسا ہو، جبکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اچھا باپ بھی ثابت نہیں ہوا ہے، 15 سال آپ کی شادی کو ہو گئے ہیں. آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ بیویاں بعض اوقات ذہنی طور پر آگے بڑھ جاتی ہیں. شوہر اپنی بیوی سے خدمت لینے کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے ایج میں نمبر نہیں کر پاتے ہیں، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ میں نے 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی رویہ رکھا وہ تو بالکل ہی کلین سلیٹ رہے، میں جو بھی کرتا رہوں وہ وائپ آؤٹ ہوتا رہے. بٹ جو میری بیوی ہے وہ بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح میرے کسی بھی حکم پر جی حضور کر کے ایک چابی والی گڑیا کی طرح چلتی رہے. اس کا وہ پیچھے کا 30 سال کا 15 سال کا 20 سال کا بیکیج جو ہے وہ کہیں ہوائی ہو جائے، اس سے کچھ محسوس ہی نہ ہو. میں ڈانٹوں، میں ڈپٹوں، میں اس کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر دوں، میں اس کی عزت نہ کروں اور نہ کرواؤں، اور پھر اس کے بعد میں ایکسپیکٹ کروں کہ یہ انسان جو میری بیوی کی شکل میں اس وقت موجود ہے، اگر تو یہ میری بات مانے گی تو جنتی، اگر یہ میری بات نہیں مانے گی تو نعوذ باللہ جہنمی، اور پھر اس طرح کی باتیں کر کے اس کو بھی بلیم کیا جائے. مور اوور اس سے کہا جائے تم سے اچھی میڈ ہے، مزید اس کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں بھی اپنے آپ کو انوالو کر لیا جائے. فار ایوری سچ وومن آؤٹ سائڈ دو چیزیں ہیں. اگر تو آپ اس شخص کے ساتھ اپنے بچوں کی وجہ سے رہنا چاہتے ہیں عزیمت کا درجہ اڈاپٹ کرتے ہوئے، keep yourself busy with your home, with your kids, with constructive activities. Give the right decent due to your husband. Yeah, you have to give the right to him because وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور ورنہ مانسٹر بن جائے گا. You have to give the due right to him, keeping yourself mentally occupied in a constructive thing. اپنے بچوں کی تربیت پر غور کریں. This is the one thing. اور یہ one thing کیوں آتی ہے؟ Because on the basis of the second thing. اگر آپ سیلف سسٹینیبل پوزیشن میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے سے یہ رویہ مزید کسی بھی طرح سے برداشت نہیں ہو سکتا، الٹا میرا ایمان اور میرا اللہ کے راستے میں نیک رہنے کا پروسیس بھی اس کی وجہ سے ایک سٹمبلنگ بلاک کی طرح اٹک رہا ہے، تو پھر اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، پروٹیکشن ہے، ولی ہے کوئی آپ کا شوہر کے علاوہ، اور معاشرے میں آپ رول نہیں جائیں گی. آئی ایم یوزنگ دا ورڈ بیکاز یہ معاشرہ بہت ظالم ہے، یہاں عورتوں کے لیے کوئی شیلٹر پروٹیکشن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سہارا نہیں ہے اور ہیں ہم مجبور اس معاشرے میں، یا تو عورت فائنینشلی اتنی سٹیبل ہو کہ اس کو کسی دوسرے ولی اور مرد کی ضرورت نہ پڑے. اگر شوہر کو چھوڑتی ہے تو وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو کے، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی مرد کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو عورت محبت کر لیتی ہے نا ایک مرتبہ شوہر سے جینوئنلی، اور پھر اس کو اپنے شوہر سے وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتی ہے، اور وہ اس کے لیے اپنی زندگی کے کچھ سال لگا دیتی ہے، جو جینوئن عورتیں ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے پھر اس کے بعد ان کو کسی مرد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کیونکہ اس کی خواہش اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہتی. In that position she decided to go for another نکاح، وہ پاسبلٹی ہے. میں اس بہن کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. عزیمت کا درجہ یہ ہے کہ آپ اسی گھر میں اس شخص کے ساتھ، بیکاز آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتی ہیں، آپ خود اپنا ایمان ہر دن بڑھا سکتی ہیں بائی کیپنگ یور کنیکشن ٹو دا بک آف یور رب، اور آپ دعا کر سکتے ہیں اس شخص کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. بٹ if things are under not your control,
And the condition number 2, that you are self-sustainable or you have a wali, bhai है, बाप है, आप अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती हैं, then you can opt for the separation anytime अगर आपको लगता है तो। इस्लाम इजाज़त देता है। इस्लाम is a kind of a मज़हब and the deen जहाँ वो कुड़-कुड़ कर ज़िंदगी गुजारने की बात नहीं करता है। हाँ, बाज़ औक़ात औरतें ऐसे लाइफ़स्टाइल में लग रही होती हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि ये क्यों इतनी तकलीफ़ ज़िंदगी में मौजूद हैं? ये अपने आप को आज़ाद क्यों नहीं कर लेती हैं? ये अपने आप को अलहदा क्यों नहीं कर लेती हैं उस शख्स से? तो हम ये मत भूला करें कि वहाँ उस औरत की मजबूरी भी हो सकती है। उसका कोई वली नहीं खड़ा होगा उसका हाथ पकड़ने के लिए। भाई कोई उसको अपने घर में पनाह नहीं देगा या भाई के अपने लिए पॉसिबल नहीं। फॉर एक्स वाई ज़ेड रीज़न, मैं इस वक़्त ये नहीं कह रही हूँ कि भाई को ब्लेम करें। बिकॉज़ हमारे माशरे के बहुत से मसाइल हैं, जिसकी वज़ह से हमारे अंदर फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रोकन पोज़ीशन पर खड़ा हुआ है। या तो वो बेचारी पिसती रहे ससुराल में और शौहर के हाथों, या फिर वो भाइयों के पास जाए और उनके टुकड़ों पर पलना शुरू कर दे, तो वहाँ एक अलग उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो द सिस्टम इज़ वेरी फ्रेजाइल एंड इट्स शेकिंग, इट्स कॉन्स्टेंटली शेकिंग। तो अगर तो औरत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या वली उसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, तब तो वो ऐसे शौहर को छोड़ेगी, ज़ाहिर बात है, बिकॉज़ वो अपनी ज़िंदगी, दिमागी सेहत, अपनी इमोशनल सेहत, अपनी साइकोलॉजिकल सेहत तबाह नहीं करेगी। और अगर नहीं है, तो मैं सब बहनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन, फिर रेज़ द बार ऑफ योर ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अज़ीमत का लेवल अडॉप्ट कर लें। बीबी आसिया की तरह उसी नार्सिसिस्ट शौहर के साथ रहने का फैसला कर लें, बिकॉज़ आपके पास दूसरा एंड सेफ नहीं है। कहाँ जाएँगी आप? सड़क पर नहीं जाके रह सकती हैं। पाकिस्तान में विमेन शेल्टर इस काबिल नहीं है कि आप उसमें जाकर ज़िंदगी गुज़ार दें। इट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर यू। मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करती हूँ, मैं खाली औरतों को पोक कर कर उनके घरों से बाहर नहीं निकालती। हर उस औरत को अपने स्पाउस की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा दे। वैसे तो अल्लाह हर बीवी को उसके शौहर की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमाए, बट स्पेशली द वन्स दोज़ आर क्रिएटिंग सो मच डिफिकल्टी इन द लाइव्स ऑफ देयर वाइफ्स। अल्लाह उन सब मर्दों को हिदायत दे। What to do with constantly nagging spouse even after 26 years of marriage? One of my acquaintances, she did more than was required in every aspect her in-laws can expect. But still, हर वक्त गुस्सा बातें सुनती है। कितना चुप रहे? मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। घर का माहौल टेंस हो तो औरत क्या करे? माँ को सही ट्रीटमेंट नहीं, बट हस्बैंड इज ऑन एंटी डिप्रेसेंट एंड डोज इज मिनिमम। अगर ये ही रहा तो हाउ टू गो? औरत क्या करे? नॉट इजी फॉर मेन टू से कुरान में जाओ, ही गोज देयर ऑल्सो, बट नथिंग वर्किंग। दुआ करके भी अभी तक नो रिजल्ट। ओके, एक तो ये मुझसे रोमन नहीं पढ़ी जाती, मुझे आधी बात समझ भी नहीं आती। आई एम रियली सॉरी। अब जो मैं समझी हूँ इनकी बात से, तो इट्स द सेम इशू जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है। आप अपने ससुराल वालों के लिए, आप अपने शौहर के लिए बहुत कुछ कर दें, और 26 साल इज़ अ लॉट। इट्स गोइंग टू बी 3 डिकेड्स आफ्टर 4 years। 30 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह, मोर देन 2.5 डिकेड्स। अल्लाह आपको आपके खिदमतों के और आपकी हर उस काविश के बेहतरीन रिवॉर्ड्स अता करे जो आपने सिंसियरिटी के साथ उस घर को संभालने के लिए किए हैं। बट आपने खुद मेंशन कर दिया है कि हस्बैंड इज़ ऑन एंटी डिप्रेसेंट, तो इसका मतलब है कि उसका मिजाज और उसके इमोशंस उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। बीमार समझें उसको, बीमार समझें क्या बीमार है वो, और बीमार के साथ हमदर्दी करते हैं, बीमार के साथ गुस्सा नहीं करते। आप सोचें कि हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स और नर्सेस बीमार लोगों के ऊपर चीखना चिंगाड़ना शुरू करते हैं, या बीमारों को नर्सेस और डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चले जाएं, तो फिर इलाज कौन करेगा? ये हर उस स्पाउस की आजमाइश होती है। अगर आप बीवी के पर्सपेक्टिव में सोचें, तो बीवी की आजमाइश होती है कि अल्लाह ताला उसके शौहर को उसके लिए फितना बना देते हैं। फितना इन द फॉर्म कि उस औरत ने बेतहाशा अब अपने नफ्स को काबू में करके, अपने जज्बात को काबू में करके, उस शौहर की बुराइयों को इग्नोर करके उसकी अच्छाइयों पर फोकस करना होता है। तो शौहर आपका
امتحان بن جاتا ہے اور آپ یا یو فیل یور سیلف مسلسل ان امتحان. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ، بٹ دنیا ہے ہی مسلسل امتحان. میں شوہر سے نہیں آزمائی جاؤں گی تو اولاد سے آزمائی جاؤں گی، میں اولاد سے نہیں آزمائی جاؤں گی تو ماں باپ سے آزمائی جاؤں گی، میں ماں باپ سے نہیں آزمائی جاؤں گی تو معاشرے سے آزمائی جاؤں گی. یہاں کوئی آزمائش فری نہیں ہے، کوئی آزمائش فری نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنے آپ کے کلوزسٹ رشتے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں اور آپ اس کے اوپر اللہ سے مدد مانگ کر خاموشی کا لیول اڈاپٹ کرتی ہیں اور اپنے حد تک ذمہ داری اپناتی جاتی ہیں اور ادا کرتی جاتی ہیں، کیپنگ ان مائنڈ کہ اللہ میں قیامت کے دن آپ سے ظالم بن کر نہیں، مظلوم بن کر ملنا چاہتی ہوں، تاکہ اس کے بعد میری زندگی میں کبھی کوئی آنسو نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی چیخ نہ آئے، کوئی ایموشنل میرے اندر سے اسکریم نہ آئے. تو بہتر ہے میں روز محشر آپ سے مظلوم بن کر ملوں. اس سناریو کے اندر شوہر کی طرف سے آنے والی یہ آزمائش آپ کے درجات بلند کر رہی ہے. ہر دن آپ کا، جس دن آپ اس شخص کی نیگنگ کو برداشت کرتی ہیں، آپ چپ ہو جاتی ہیں، آپ اپنے آپ کو کہیں ذہنی طور پہ مصروف کر لیتی ہیں، آپ اپنے آپ کو ایموشنلی بروز ہونے کے باوجود قرآن سے آپ وہاں پر ایک ہیلنگ پیچ لگا لیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں واٹس دا پوائنٹ اف آئی ایم لیونگ ان انوائرمنٹ جہاں پر ہر وقت تکلیف ہے اور ڈپریشن ہے اور اذیت ہے اور ظلم ہے، اینڈ دین اف آئی ول گو ٹو قرآن کلاس واٹس دا پوائنٹ کہ میں روز زخم لگاؤں. تو آپ ادھر سے روز زخم لگ رہا ہے تو ادھر سے قرآن کلاس پہ روز اس کے اوپر ایک ہیلنگ پیچ بھی تو لگ رہا ہے. یہ دنیا ہے، یہاں پر ہر جگہ سے آپ کو ایک ایموشنل ہٹ ملتی ہے. شوہر نہیں لگائے گا تو کوئی اور لگا دے گا. یہ دنیا ہے، یہاں امتحان ہے. اگر میں نے جو پہلی بہن کو جواب دیا تھا میں آپ کو بھی دے رہی ہوں، اگر آپ سے نہیں برداشت ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے ایمان کا امتحان بن گیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ نو مور، آئی کانٹ ٹیک اٹ، تو آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اسلام نے آپ کو دیا ہے آپشن، جائیں سیپریشن لے لیں خلا، رہیں اپنی زندگی پر، پھر سنبھالیں اپنی زندگی کا ہر معاملہ خود سے. ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم کہ اب کیا ہوگا، اب کیا میری زندگی میں کیا یہ پھولوں کی سیج بن جائے گی، بیڈ آف روزز. اب کیا آپ کے اوپر اسٹینڈنگ اوویشنز آئیں گے شوہر کو چھوڑنے کے بعد؟ ایوری تھنگ از اسموتھ اینڈ پیسفل. Nobody has the right to say anything and no bad stimulus is hitting me in my life ever again once I will take the separation from my husband. اگر تو گارنٹی ہے go ahead کریں نا، اسلام نے تو منع نہیں کیا. یہ سب بہنیں جو مجھ سے سوال کرتی ہیں اور اتنے عرصے سے مجھ سے ایسے سوال کیا جاتا ہے، آپ کو میرا جواب پتہ ہے. اگر تو عزیمت کا راستہ اڈاپٹ کر سکتی ہیں تو خود کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہوئے عزیمت کا راستہ اڈاپٹ کر لیں. Keep doing dua for such kind of a husband. Give your best as a good wife because آپ نے اس کی قبر میں نہیں جانا ہے، آپ نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. What you have done. Don't stoop to his level. اور if you have the self sustainability, financially strong ہے، take a separation، جائیں الگ رہیں. اپنے ڈیسیژن کی ذمہ داری لینا سیکھیں. ڈونٹ فائنڈ اے شولڈر ایوری ٹائم کہ کوئی آپ کو کندھا مل جائے جس کندھے پر آپ اپنی ڈیسیژن کی ذمہ داری ڈال دیں. ٹرائی ٹو ٹیک the responsibility of your decision because whatever decision you will do you have to eat it. آپ نے اس کو سنبھالنا ہے اور آپ نے اس کو مینج کرنا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے، آپ دعا کر کے محروم نہیں ہیں، آپ دعا کر کے نا امید نہ ہوں، حسن الظن رکھیں، دعا کرتی رہیں. اور if you have no other way out to leave this husband then live at the level of عصیمت. اللہ راستے کھول دے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن ہے I'm Rahila Khizr, 22-year old, your student. If somebody is suffering from depression, a kind of extreme level of anxiety due to any reason, people just say this is because of lack of iman, although the person is student of Quranic studies and already so much in deen and its salimat, then how can people just relate depression with lack of iman? میں نے اپنی سورہ دوحہ کی ایکسپلینیشن میں اس بات کو بہت ڈیٹیل میں اوپنلی مینشن کیا تھا. لوگوں کو اپنی بات نہیں کرنی آتی ہے، لوگوں کو اپنی بات کا طریقہ نہیں آتا ہے. اٹس ناٹ اونلی دا لیک آف ایمان، اٹس ایکچولی ناٹ ہیونگ دا کیلیبر ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو ایمان. لیک آف ایمان سے زیادہ اگر وہ اس کو ایسے کہنا شروع کر دیں کہ ایمان ہوتا ہے، اس ایمان کے مطابق اس سچویشن میں کوپ کرنا نہیں آ رہا ہوتا، دیٹ ول بی مور بیٹر تھنگ.
تو لوگوں کے جملوں کو نہیں پکڑا کریں پلیز، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کے جملوں کو پکڑتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یو اسٹل ہیو دا مائنڈ سیٹ ایون after coming towards Quran that you get worried what people gonna say. اور جو لوگ کہتے ہیں وہ آپ پر اتنا امپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جتنے منہ اتنی باتیں، مت دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں آپ ٹھیک کر رہی ہیں یا غلط کر رہی ہیں. اتنی فکر ہمیں لوگوں کی ہوتی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو اتنی چیزیں قرآن تو کہہ رہا ہوتا ہے، ہم اس کی تو فکر نہیں کرتے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایمان ہونے کے باوجود خود کو مایوسی کے گڑھوں میں گرا دیا then you are following شیطان and ابلیس, you are not following the deen of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تب تو نہیں ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن بھی تو کہہ رہا ہے. قرآن کی کلاسز میں آپ جا رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں قرآن والا ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن اور انگزائٹی کا اس لیول تک حملہ ہونا، it is a disease, you need a treatment. بٹ اس بات کو سمجھیں، ایمان کا درست مینیفیسٹیشن نہ ہونا will take me or fall me in the trap of a depression or anxiety. ایمان یعنی ایک لیک آف ایمان. ایمان ہے، مجھے اس ایمان کے مطابق سچویشن کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا ہے، وہ سیکھنا ہوتا ہے. اس کی اللہ سے دعا مانگیں، اور جہاں قرآن کلاسز دے رہی ہیں ان قرآن کلاسز کو تھوڑا انٹرنلائز کرنا شروع کریں. اگلا سوال ہے how can we as a Quran student control our overthinking process? Is everything also means deficiency of iman? Again same بچی کا سوال ہے. اوور تھنکنگ کو روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے start living in the moment. Don't think too much about tomorrow. آج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. live in the past, live in the present. آج میں رہیں. جو پیچھے ہو چکا، میں نے اس کی بھی بڑی اچھی ڈسکرپشن آپ کو دی تھی سورۃ دوحہ میں. ماضی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، ٹو سرٹن ایکسٹینٹ مستقبل بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. سو the steering wheel you have in your hand is the present time. اپنے پریزنٹ میں رہنا شروع کریں، اوور تھنکنگ نہیں کریں. بہت زیادہ نہیں سوچیں گے. پھر آپ آج کو بہتر کرنے کے لیے، آج کو کنسٹرکٹیو کرنے کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتی ہیں. یہ ڈیفیشنسی آف ایمان نہیں ہے. انسان ہے نا، دیکھیں ہم انسانوں کے ذہن بن جاتے ہیں ارلی ایج میں، یہ ہمارے ذہن بن جاتے ہیں. آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان نرم مزاج، یہ انسان سخت مزاج، یہ انسان غصے والا، یہ انسان بڑا پولائٹ، بہت ہی سافٹ ایٹیٹیوڈ، سافٹ آواز میں بات کرنے والا، یہ بیسک پرسنالٹیز آپ کے 10 سال کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں. فرام یور برتھ ٹل یور 10 ایئر ایج یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر آگے اس کے اندر ریفائنمنٹ آتی ہے. کچھ لوگ اپنے غصے کو صحیح ماحول ملنے پر چینلائز کر لیتے ہیں. وہ غصہ ان کو اسٹرینتھ اور پاور دے دیتا ہے. پھر وہ ان کا نیگیٹو ٹریٹ نہیں بنتا، وہ ان کا پازیٹیو ٹریٹ بن جاتا ہے. کچھ لوگ اچھائیوں سے جڑ کے اپنے اندر کی جو ایک فرسٹریٹڈ نیچر بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر امید کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک سمجھ لیں ایک بیسک کلر، ایک بیسک اسکیچ 10 سال میں بن جاتا ہے. پھر ماحول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس کو کیسا ملا، اور وہ انسان پھر اس ماحول کے کلرز کے حساب سے آپ کو اپنے سامنے نظر آتا ہے. ایک انسان بہت محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی میں آپ کو بالکل ایک کلیئر اگزامپل بتا رہی ہوں. ایک انسان اپنی پرسنالٹی میں 10 سال کی ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ از اے ویری لونگ پرسن. اس کی پرسنالٹی شیپ ہو جاتی ہے ویری لونگ ون. پھر 20 سال زندگی کے ایسے آتے ہیں جس میں اس کو، یا 30 سال زندگی کے ایسے آتے ہیں جس میں اس کو شدید نیگیٹو ماحول ملتا ہے. 10 سال میں تو اس کی پرسنالٹی سامنے آئی تھی بہت لونگ. 30 سال وہ ایک ایسے ماحول میں رہا جہاں پر غصہ تھا، فرسٹریشن تھا، نیگنگ تھی، اس کو بار بار کسی بات پر جھڑکنا، ڈانٹنا، انسلٹ کرنا تھا. بائی دا 40 ایئرس وہ انسان ایک نہایت چڑچڑا، غصے والا انسان بن جاتا ہے. آپ کہیں گی آپ تو کہہ رہی تھی 10 سال میں پرسنالٹی بن گئی، تو یہ 30 سال کے ماحول نے تو اس کو غصے والا بنا دیا. تو اب میں آپ سے کہوں گی اگر اس 40 سال کے انسان کو دوبارہ سے محبت والا ماحول دے دیا جائے گا،
یہ انسان دیر نہیں لگائے گا، اب اس کو 10 سال نہیں چاہیے ٹو اگین ریورٹ آن بیکمنگ دا لونگ پرسنالٹی. صرف چند دن اس انسان کو جینوئن محبت کے ماحول میں رکھ دیں، امیڈیٹلی یہ غصے والا انسان جو 30 سال میں ایک ڈائناسور بن گیا ہے یا ڈریگن بن گیا ہے، یہ چند دنوں میں ایک نہایت لونگ پرسنالٹی میں ری ٹرانسفارم ہو جائے. کیوں؟ بیکاز دا اوریجنل پرسنالٹی واز دا لونگ پرسنالٹی. تو کبھی کبھی ماحول ہمیں چڑچڑا کر دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے. یہی والا کیفیت تھنکنگ اور اوور تھنکنگ پر آتی ہے. کچھ لوگوں کے ماحول ان کو اوور تھنکرز بنا دیتے ہیں، بیکاز وہ لوگوں کے سامنے پھر بات نہیں کرتے، وہ چپ رہتے ہیں تو بہت سوچتے ہیں تو صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. پھر وہ کرتے کم، بیکاز کرنے کے لیے ان کو گروتھ کے لیے ماحول نہیں ملتا. بولتے کم، بیکاز سننے کے لیے کوئی کان نہیں ہوتا. تو پھر وہ اوور تھنکرز بن جاتے ہیں. The one who is asking the question is not the deficiency of iman. It's just not having the like-minded people around. So it means that you have to find a good company of like-minded people جہاں پر آپ کو اپنی گروتھ مل سکے. گھر والوں کو نہیں چھوڑنا، گھر والوں میں رہنا ہے. فائنڈ اے گڈ کمپنی، گڈ صحبت. آپ کہہ رہی ہیں آپ قرآن کی کلاسز سے کنیکٹڈ ہیں، وہاں پر دوست بنائیں تو وہاں سے آپ کو انرجی ملے گی. گھر میں آپ کنسٹرکٹیولی اپنا رول پلے کریں گی، جو آپ کے حقوق ہیں وہ ادا کریں گی، اور آپ اوور تھنکنگ نہیں کریں گی. جو ہے دین اینڈ دیئر کی بیسس پہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گی. انہی کا تیسرا سوال ہے، ایٹ سرٹن لیول آف ایج یو تھنک آف سم ون اینڈ وانٹس ٹو میری دیٹ پرسن. Though the next person is not aware about this, but you are having this thought in mind constantly. Is this from Allah or kind of shirk, shar, or your own nafs or shaitan? At certain level of age آپ کو کوئی انسان اچھا لگ سکتا ہے، اور اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اماں کو بتائیں، تاکہ آپ کی اماں جو ہیں، بعض اوقات بچیاں گھبراتی ہیں اپنی ماؤں کو بتاتے ہوئے کہ مجھے فلاں کزن اچھا لگتا ہے یا فلاں لڑکا اچھا لگتا ہے. دیر از نو ہارم اگر آپ کو اگر آن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایگزامپل، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آئے تھے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ خاتون تھیں، اس وقت ان کے ولی ان کے سر پر اس طرح سے موجود نہیں تھے کہ وہ ان کے گارجین ہوتے. شی واز دا انڈیپینڈنٹ وومن. But anyhow, she sent that پیغام of نکاح to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے تھرو ہی بھیجا تھا، بٹ بھیجا تھا. کیپنگ ان مائنڈ اسلام کا معاشرہ کیا خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹیوں کے باپ نے اپنی بیٹیوں کو آفر نہیں کیا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لیں؟ یہ مزاج اسلام کا ہے. ہاں ہمارے کلچر میں نہیں ہے، اس لیے ہم آڈ سمجھتے ہیں. بٹ اگر آپ بیٹیوں سے بات کریں، آپ کو کوئی لڑکا پسند ہے اور آپ کو لگتا ہے، میں بیٹیوں سے کہہ رہی ہوں پلیز، آپ کے خاندان کے ایک کفا کے معاملے پر ہونا چاہیے. کفا کا معاملہ جس کو آپ کہتی ہیں نا معاشرے میں فیملی ریلیٹیبلٹی، دیٹس مور ریکوائرڈ. آپ رہتی ہیں ماں باپ کے ساتھ ایک ایسے اسٹریٹا کے اوپر جس میں آپ کے منہ سے ایک بات نکلتی ہے اور آپ پوری ہوتے ہوئے اس کو دیکھ لیتی ہیں، اور آپ کو پسند آ جاتا ہے کوئی ایسا بچہ جو اس وقت ہارڈلی سیلف سسٹینیبل پوزیشن پہ اس وقت آیا ہوا ہے، اس کے اوپر 15 لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو آپ کی محبت ہے یہ آپ کو وہاں سروائیو ہونے دے گی؟ 99% انفیچویشن ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی ہے. جیسے ہی آپ پریکٹیکلٹی میں قدم رکھتے ہیں پھر آپ کو وہ گھر نہیں دوزخ لگتا ہے. تو میں بیٹیوں سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ کو کوئی بچہ جو آپ کی فیملی کے کفا کے معاملے پر آتا ہے، فیملی ریلیٹیبلٹی، اسٹریٹا ریلیٹیبلٹی پر آتا ہے، آپ کو پسند آ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے اچھی فیملی ہے، ڈیسنٹ فیملی ہے، اخلاق والے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ڈو انفارم یور مدر. اور اب میں ماؤں سے کہہ رہی ہوں، دیر از نو ہارم. آپ کی ناک نہیں کٹتی ہے کہ آپ کہیں میں کیسے کہہ دوں بیٹے والے سے جا کے کہ میری بچی کو آپ جو ہیں وہ کنسیڈر کر لیں. پھر کیا ہو گیا؟ ہم بیٹیاں والے کتنوں کے بیٹوں کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے. بات سے بات کیا ہوگا؟ سامنے والی بہن جن کا بیٹا ہے وہ کہیں گی نہیں بہن میں نے تو مناسب نہیں سمجھتی. کوئی بات نہیں، ہم تو اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو میں اس بچی کے تھرو بات کر رہی ہوں کہ اس بچی کو چاہیے اپنی والدہ سے بات کرے، والدہ کو چاہیے اچھے ڈیسنٹ الفاظ میں پیغام آگے پہنچا دیں. اگر انکار ہو جائے تو والدہ کو ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور بچی کو اپنا راستہ بدل لینا چاہیے. موو اہیڈ، اللہ آپ کو بہترین مزید کوئی انسان دے گا. اب ڈونٹ ڈگ دا ویل اگین اینڈ اگین جہاں سے پانی نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے.
اور یہاں کے بعد اگر آپ موو آن نہیں کر پا رہے، اب میں کہوں گی کہ مائٹ بی شیطان، مائٹ بی اور نفس، جو آپ کو دنیا کے کنسٹرکٹیو کاموں سے، اللہ کی عبادت سے، ماں باپ کی فرما برداری سے پیچھے کر کے ایک چیز میں پھنسا کے صرف اور صرف آپ کو نا امیدی کے گڑھوں میں دھکیلنا چاہ رہا ہے. موو آن. اگر ایک دفعہ انکار ہو جائے تو ڈونٹ لک بیک، ڈونٹ لک بیک، بس آگے بڑھ جائیں. اگلا سوال ہے ایک اسپیشل چائلڈ جو کہ ADHD ہے، اور میں اسپیشل ایجوکیٹر ہوں اور شرعی پردہ کرتی ہوں، اور میں اس کو سالوں سے پڑھاتی ہوں. اب وہ جوان ہو رہا ہے تو کیا اب مجھے اس سے بھی پردہ کرنا ہوگا؟ ADHD کی پوزیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے. if that person is or the child is capable enough to recognize the personalities and recognize the human beings. وہ پہچانتا ہے، ناموں سے بھی پہچانتا ہے، ناموں کے حساب سے پہچاننے کے بعد وہ ان کو ان کے رتبوں سے پہچانتا ہے، اس حساب سے ان کو ڈیل کرتا ہے. then yes you will do your continue your parda with that child. She said depression is blessing. How? میں نے یہ کلاس میں بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا کہ how you can take your depression as a blessing. Simple as that. وہ اداسیاں، وہ غم، وہ ڈپریشن جو الٹیمیٹلی آپ کو اللہ سے جوڑ دیں، وہ مبارک ہے. ہر اس مشکل کی طرح جو مشکل آپ کو اللہ سے قریب کر دے. And depression only occurs to negative people. So could I consider myself negative? یہ کس نے کہا کہ depression only occurs to negative people؟ آپ نے مجھے لگ رہا ہے سورہ دوحہ نہیں سنی ہے. You need to listen سورہ دوحہ. ہم نے بات کی تھی. We need to understand the terminologies we are using in our conversation. اور میں نے اس پر بہت زیادہ بات کی تھی سورۃ الدوحہ. جبھی میں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے ادب کا تقاضا ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فترۃ الوحی کے درمیان میں نیگیٹو ہو گئے تھے. نعوذ باللہ. We can't say this, we should not say this. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، آپ کو پریشانی یہ لگ گئی تھی کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. سو جسٹ ٹرائی ٹو پک دا ٹرمس which you actually can understand کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. نیگیٹو لوگوں پر ڈپریشن نہیں آتا ہے. What's ڈپریشن؟ غم کی پرولونگ کیفیت. میں سمجھا چکی ہوں سارا سورۃ دوحہ میں. غم کی پرولونگ کیفیت ول بی ڈپریشن، جو آپ کے دماغ سے سرٹن ایموشنز کا ہارمون زیادہ ریلیز کر رہا ہے. غم کی پرولونگ پوزیشن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے انتقال کے بعد اور حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد پورا سال عام الحزن کا بن جاتا ہے. ایک سال the person was the beloved person of Allah subhanahu wa ta'ala, he was under severe sadness. تو کہیں گے ہم نیگیٹو ہو گئے نعوذ باللہ؟ نہیں، نیگیٹیوٹی کی وجہ سے صرف ڈپریشن ہٹ نہیں کرتا. میرا جملہ سمجھے، میں نے ابھی بولا ہے، میں نے پوری سورہ دوحہ میں بولا ہے. ایمان کا درست مینیفیسٹیشن اپنے 5 فٹ کے جسم اور سوچوں پر نہ کرنے کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہم نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں. اوکے، ان کا آگے لمبا سوال ہے. اینڈ شی از سیئنگ کہ when a person is in depression, the state is very different because for me, I lost myself, not the same person anymore. I got it when my husband did second marriage without telling me. Is it permissible without telling your wife? سوال کے اندر سوال. Is it permissible without telling your wife? Depending upon. اگر آپ نے اپنا نکاح نامہ فل کرتے ہوئے کلا لکھوا لیا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے پرمیشن لیے بغیر دوسرا نکاح نہیں کرے گا، پھر تو اس کو آپ سے پوچھنا تھا. اور اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے نکاح نامے پر اپنے وہ لکیر مار کے کٹوا دیا تھا، بیکاز ماں باپ نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی. بیٹیوں کا رائٹ خلف کر دیتے ہیں ماں باپ جب نکاح نامے پہ لکیریں مروا دیتے ہیں. وہاں لکھوائیں نا، وہاں جتنی آپ نے کلاس لکھوانی ہے لکھائیں. ہمارے پاکستان کے نکاح نامے میں اتنا بڑا آپشن عورت کے حقوق کا موجود ہے. وہاں میں لکھوا دوں اپنے نکاح نامے میں یا اپنی بیٹی کے نکاح نامے میں کہ میری بیٹی ہر جمعے، ہر ہفتے میں 2 دن اپنی ماں کے گھر وزٹ کرے گی، اور اس کا شوہر اس کو ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بھیجے گا، اور آپ وہاں لکھوا لیتے ہیں اور وہ کنسنٹ ہو جاتا ہے اور وہاں وہ مان جاتے ہیں زندگی بھر تک آپ کے شوہر کو آپ کو ہفتے میں 2 دن اپنی ماں کے گھر بھیجنا. دین اگر آپ نے وہاں لکھوا لیا تھا کہ میرا شوہر میری اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کرے گا، تب تو وہ نہیں کر سکتا تھا بیکاز نکاح کے ٹائم کمٹمنٹ ہو گئی تھی. بٹ آپ نے نہیں لکھوایا اور اس نے کر لیا، تب تو گنجائش بن جاتی ہے. ویسے
پاکستان کی عورتوں کو کچھ پتہ چل جائے اور پھر پاکستان کی عورتیں اس کا صحیح استعمال کریں، یا دنیا بھر کی عورتیں. میں پاکستان کی عورتوں سے بات کر رہی ہوں، کیپنگ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان مائنڈ. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پاکستان میں کانسٹیٹیوشن پاس ہو چکا ہے، بل پاس ہو چکا ہے. ہسبینڈ بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کرے گا. اگر کر لی اور پکڑی گئی تو بیوی اس کو سو کر کے اس کو جیل میں ڈلوا سکتے ہیں. فائن الگ دے گا، سو الگ ہوگا. بیوی کو، پہلی بیوی کو فائن دے گا، اور 3 سے 7 سال کے درمیان میں قید بھی ہو سکتی ہے، ڈپینڈنگ اپون بیوی کا وکیل کتنا مضبوط ہے. سو نو یور رائٹس. اوکے. اس سے دوسری شادی گناہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے. دین میں اجازت ہے. فرض کریں آپ اپنے شوہر کے فزیکل رائٹس پورے نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ دوسری شادی کر لیتا ہے اللہ کا بندہ، آپ کی جان بخشی گئی ہے نا. سکون.com کریں، کوئی اچھے کام کریں اپنی زندگی میں، کرنے تو اس کو دوسری شادی، مل جل کے خرچ چلے گا. آپ کی بھی ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی. آپ تھوڑا سا اپنی ذمہ داریوں کا لوڈ اپنی I never like this the word soken because kan is like کنکر سے ہے. کنکر is any کنکر آپ کے کان میں چلا جائے، آنکھ میں چلا جائے. 100 کنکر آپ کی آنکھ میں جائیں تو ایک آپ کے شوہر کی دوسری بیوی بنتی ہے. ایک تو بیچارے پاکستانیوں نے ٹرمینالوجیز بھی ایسی بنائی ہیں کہ شوہر کی دوسری بیوی ہضم ہی نہ ہو آپ سے. اچھا، انہوں نے آگے بتا دیا ہے he married just for fun, he loves different kind of women to have sex with them, there is no specific reason, is this allowed. مجھے نہیں معلوم ہے پلیز، بیکاز اس کی سیکشول ارج اتنی ہے کہ ایک بیوی اس کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہی ہے اور اس نے اس لیے کیا ہے. اسلام نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. زنا تو نہیں کر رہا نا، نکاح ہی کیا ہے. آپ ایکسیپٹ کر لیں اس کو. وہ آپ سے اس سے نہیں پوچھا، وہ الگ فیکٹر ہے، بٹ اس نے زنا نہیں کیا ہے. اس وقت کتنے مرد، اگر میں بلا مبالغہ بھی کہوں تو بٹوین 40 to 50% مرد اس معاشرے کے منہ مار رہے ہیں زنا کے اندر، ایکسٹرا میرٹل افیئر کے اندر. بیویاں گھروں میں ہیں اور منہ مارتے ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ. وہ الگ بات ہے کہ وہ دوسری عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کو کس طرح سے دھوکے دے رہی ہیں، وہ بھی ایکسٹرا میرٹل افیئرس کر رہی ہیں. تو زنا تو نہیں کیا نا آپ کے شوہر نے، کبیرہ گناہ تو نہیں کیا ہے نا، نکاح ہی کیا ہے. پلیز دل بڑا کر لیں تھوڑا سا. اب تو ہو گیا ہے، اب یہ وہی والی بات ہے، اب تو ٹانگ ٹوٹ گئی، اب تو زہر کھا لیا، اب تو گولی لگ گئی تو لگ گئی. نکاح ہو گیا نا، ہو گیا ہے. موو فارورڈ، ڈپریشن سے باہر نکلیں، ڈو سم کنسٹرکٹیو تھنگ. اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اور کام لینا چاہ رہے ہیں. Can I do therapy to get off depression? What does Islam say about this? Yes, if you don't have any such mentor in your life who can give you the shoulder to lean and give you the ear to listen to you and give you the hand to give you support, then you can go for the therapist. But please go to the therapist جو آپ کو اس سے باہر نکال لے کندھے کھوئے سے، وہ آپ کو وہاں گول گول نہیں گھمائے گا. Should I allow my husband to get married again if he asks me? It's your discretion. میں نے ساری کہانی سنا دی ہے آپ کو. نیکسٹ کوشچن ہے، کیا ڈائیورسڈ عورت کا بچہ بھی یتیم ہے؟ ڈائیورسڈ عورت کا بچہ اگر بالغ نہیں ہے ان سرٹن کیپیسٹی، یس دیٹ بچہ کین کم انڈر دا کیٹیگری آف یتیم، اگر وہ بچہ بالغ نہیں ہے. ہاؤ یو نو دیٹ دا ڈیفیکلٹی یو آر فیسنگ از یور آزمائش اور یور سزا؟ آپ لوگ لیکچرز یا تو سنتے نہیں ہیں یا آپ لوگ جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح سنتے ہیں. میں نے کلاس میں یہ بات کئی دفعہ مینشن کی، کیو این اے میں یہ سوال کم سے کم 3 مرتبہ آیا، اور میں نے اس وقت بھی مینشن کیا، ہر وہ مشکل، ہر وہ آزمائش ماں باپ کی طرف سے آئے، بہن بھائیوں کی طرف سے آئے، شوہر کی طرف سے آئے، بیوی کی طرف سے آئے، معاشرے کی طرف سے آئے، کہیں سے بھی آئے، ہر وہ آزمائش جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے گی وہ آپ کے لیے ایک آزمائش اور بلیسنگ بن جائے گی. ہر وہ مشکل اور آزمائش جو آپ کو اللہ سے بد ظن کر دے گی، مزید دور کر دے گی، وہ آپ کے لیے ایک سزا ہوگی. ایک پرسپیکٹو یہ ہے. دوسرا پرسپیکٹو ایک بلیور بناتا ہے کیپنگ دا لائف سٹائلز اینڈ دا ایٹیٹیوڈز آف صحابہ ان مائنڈ. صحابہ پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی ان کی ذات پہ، وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے. دس واز صحابہ's مائنڈ سیٹ. اور جب وہ اپنے سامنے کسی بھائی بہن کو مشکل میں دیکھتے تھے، اس کو آزمائش میں دیکھتے تھے، تو اس سے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کر رہا ہے، یہ آزمائش تم کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئی ہے، تمہیں سرخرو کرنے کے لیے آئی ہے.
تمہیں ایمان میں آگے بڑھانے کے لیے آئی ہے، سو کیپ اٹ اپ. تو یہ مائنڈ سیٹ دونوں آپ کے سامنے ہیں، آپ آئندہ سے اس کو اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں. میم آئی فیل لائک آئی ویسٹ سو مینی ٹائم، I waste my time in useless things. Now I want to be a productive Muslim. Please give some tips. How can I use my time productively? I want to be like Sahabiyat. I want get the sabr and shukr they have. Please guide me. صابر اور شاکر بننا ہے تو نمبر 1 قرآن کی کلاسز سے کنیکٹ ہو، جو علم حاصل کریں اس کو عمل کا حصہ بنائیں. صابر اور شاکر بننے کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو صبر اور شکر چاہیے. صبر نہیں مانگا کریں، اگر صبر مانگیں گی تو آپ کو اپنے بہت ہی قریبی رشتوں سے صبر کے موقع مل جائیں گے. ہاں، اللہ سے شکر مانگیں، شکر کی ایک فارم صبر کا ضرورت پڑے تو صبر کر لیں. ادروائز آپ اللہ کے راستے پر ایمان میں آگے بڑھتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ دیتے چلے جائیں گے اور پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو قرآن کی کلاس سے جڑ جائیں، جو علم حاصل کریں اس کو ڈیلے کے بغیر عمل میں لے آئیں. بیکاز صحابیات تو ایسی تھیں، ڈیلی نہیں کرتی تھی. یہ صحابیات والا صرف ٹائٹل نہیں لگانا ہے، دے ور سابقون الاولون. آج سنا امیڈیٹلی عمل شروع کر دیا. آج سنا کہ بڑوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، تو اب آج کے بعد کبھی بھی ماں کو، ساس کو، سسر کو، شوہر کو، بڑی بہن کو، بڑے بھائی کو اونچی آواز میں نہیں بات کی. آج سنا، کل سے عمل شروع. آج سنا شوہر کے ساتھ ایک درجہ اس کو اوپر دینا ہے. اب یہ نہیں دے دوں گی جب میں بھی سمجھدار ہو جاؤں گی اور جب یہ بھی ایسے ہو جائیں گے کہ ان کو رسپیکٹ دی جائے. یہ نہیں، صحابیات بننا ہے. دین اینڈ دیئر علم آئے گا سامنے، کانوں پہ پڑے گا، دل میں انٹر ہوگا اینڈ یو ول اسٹارٹ ایکٹنگ فرام دا نالج یو آر گیننگ. یہ چیز آپ کو صحابیات اور صحابہ تک اور اس ایمان کے لیول تک لے کر جاتی ہے. پلیز، میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا سورۃ الطٰہٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں مانگنے کو کہا ہے، صبر اور شکر مانگنے کو نہیں کہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے یقین اور عافیت مانگو. سو کیپ آسکنگ ہم یقین اور عافیت. یقین کہ جو کچھ میری زندگی میں آئے گا، اچھا یا برا، میرا رب واقف ہے. ان ایدر کیس مجھے اپنے رب سے جڑ کر رہنا ہے. اور عافیت مانگے، عافیت والی زندگی مانگے. ہم اللہ سے آزمائشیں نہیں مانگتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ صبر دے تو اس کا مطلب ہے آپ دعوت دے رہی ہیں آزمائش کو کہ آزمائش آئے اور آپ صبر کریں. تو یقین اور عافیت مانگیں، اور اگر آزمائش آ جائے تو یقین کے ساتھ اس آزمائش کے اندر اللہ سے جڑے رہیں. لاسٹ کوشچن آئی ایم ٹیکنگ. آئی ایم 43 unmarried. میں نے شاید پڑھا تھا I have 2 brothers who are married. یہ تو میں اس کا جواب دے چکی ہوں، I think میں دے چکی ہوں. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے، الحمدللہ I have done all the questions. جو میرے پاس نادیہ کے تھرو آئے تھے وہ ہم نے سارے سوال لے لیے ہیں. الحمدللہ ہم نے فلٹر لگایا تھا، فقہی سوالوں کے جواب ہم نے نہیں دیے اور ہم نے وہیں پر ان کو اومٹ کر دیا تھا. فی الحال ابھی کوئی نمبر اویلیبل نہیں ہے اور ابھی ہم مزید کوسچنز نہیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ کل سے میرا دوسرا رمضان کا پروگرام شروع ہو رہا ہے. سو کل ہے 3 اپریل، 3rd 4th 5th 6th is Saturday 6 اپریل. 6 اپریل تک 3 بجے سے 4:15 بجے تک لائیو ٹرانسمیشن یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر آئے گی، جو میں باہر پڑھا رہی ہوں کراچی میں آن سائٹ. جو کراچی والے ہیں وہ آ کر رجسٹر کر کے جوائن کر سکتے ہیں. ادروائز باقی لوگ گلوبلی دوسرے شہروں کے لوگ وہ اس کو لائیو سن سکتے ہیں. فی الحال کوئی سوال ہم نہیں لے رہے. اف دیر ول بی اے پاسبلٹی کہ آئی ول گیٹ دا ٹائم اور میں آپ کے ساتھ Q&A سیشن 5 کر سکوں گی تو ہم اپنے آفیشیل پیج میں نادیہ کے نمبر کے ساتھ دوبارہ سے آپ کو انفارم کر دیں گے دیٹ یو کین سینڈ یور کویسچنس. 1 نو فقہی کویسچن، 2 اٹ ول بی مائی اینڈ مائی ٹیمس ڈسکریشن کس سوال کا جواب میں نے دینا ہے اور کس سوال کا جواب میں نے نہیں دینا. اور 3 جن بہنوں کے سوالوں کا جواب ہم نہیں دیں گے آپ ہم سے بالکل ناراض نہیں ہوں گی، آپ نادیہ سے بھی بالکل ناراض نہیں ہوں گی اور آپ غصہ بھی نہیں کریں گی اور آپ یہ بھی نہیں کہیں گی کہ آپ لوگ اپنی مرضی کے سوال لیتے ہیں. بیکاز نادیہ یا میری کوئی ٹیم اپنی مرضی کے سوال نہیں لیتی، میں اپنی مرضی سے جواب دیتی ہوں. تو آپ ان کو ٹیم کو کچھ نہ کہا کریں پلیز. ٹیم صرف فالو کر رہی ہوتی ہے اور میں صرف وہاں سوالوں کو لیتی ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ اس کا میں
Q&A میں جواب دے سکتی ہوں. جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے Q&A میں ایک سوال لیا تو وہ 1 گھنٹے کی کلاس بن جائے گی، تو پھر وہاں میں اس سوال کو ایک سائڈ پر کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا وقت لگانا اور ہم سب کا اس کے دین کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھنا اور اپنی زندگی کو اس کے دین کے مطابق گزارنے کی ایک خواہش رکھنا، اس سب کو قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.